السلام علیکم۔ جو مرد یا عورت اس نماز کو پڑھے گا دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو تم دعا تہجد میں مانگ رہے ہو نا حقیقت میں تو وہ کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے ایسا تو ناممکن ہی نہیں۔ تہجد سے اللہ مل جاتا ہے پھر اس چیز کا ملنا کیسے ناممکن ہے جسے تم تہجد میں مانگ رہے ہو۔ تہجد ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ وہ محبت کس قدر سچی ہوگی جس کو تہجدوں میں مانگا گیا ہو۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد میں آنکھ سے گرنے والا آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تہجد پڑھا کریں کوئی ملے یا نہ ملے رب مل جاتا ہے۔ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوگا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی شخص ستاتا ہے نہ کوئی شخص رلاتا ہے۔ جب آپ اپنے رب سے تہجد میں مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے۔ بس تہجد اور کچھ آنسو۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان سے نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے۔ تہجد ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اتنا بھی اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تمہاری ہر دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہوئی ہے اور وہ تب تمہیں نوازے گا جب وقت تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان دعاؤں کی تاثیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنے ہی قریب ہوتی ہیں جتنا کہ اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے۔ تہجد تو محبت کی آخری سیڑھی ہے۔ اس میں بہنے والے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نصیب ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد ہر گناہ کو روک دیتی ہے۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو ساتوں آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا، اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں خدا سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والی۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے اللہ سے اکیلے خاموشی میں گفتگو کرنا۔ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ راتوں میں اٹھ کر مانگو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زاروں قطار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینے کہ اللہ تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھلا وہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یوں راتوں میں اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا، یہ مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی نمازوں میں ان کی رحمت ہوتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا ہو، جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہے۔ وہ صف جسے رب سب سے پہلے اپنے کن سے نوازتا ہوتا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہو۔ دونوں جہاں کا سکون تہجد کی نماز میں ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد بہت افضل نماز اور عبادت ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو قریب کر لیا۔ تہجد کی دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، اس سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی اور اللہ کی محبت بڑھے گی۔ تہجد کی نماز نفل نماز ہے، اس لیے 2 رکعت نفل نماز تہجد کی نیت کریں جیسے آپ اور نمازوں کی کرتے ہیں۔ تہجد کی کم سے کم 4 اور اوسطاً 8، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو 2 رکعت ہی پڑھ لیں۔ تہجد کا وقت آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔